21 سے لے کر 24 مئی تک 24 مئی تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوں گے۔ مومن کرام سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور وہاں جو بھی وہاں کے پروگرام ہو اس میں تعاون بھی تک مجلسیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر سب تتر بتر ہو گئے اور اس کے بعد پھر اگلے سال کا انتظار ہو رہا ہے کہ اگلے سال مجلسیں ہوگی۔ ماشاءاللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اتنی آمدنی وہاں سے ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی بڑا ادارہ وہاں کا قائم کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ایسے کسی شخص کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پر وہ مرجعیت کے خلاف ہو، مجتہدین کے خلاف ہو، علماء کے خلاف ہو، امامے کے خلاف ہو۔ اور اب تک کوئی اتنے برس ہو گئے، پتہ نہیں 100 سال سے مجلسیں ہو رہی کب سے ہو رہی ہو، لیکن آج تک کوئی ایسا کام وہاں سے نہیں ہو سکا ہے۔ حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جلد ہی یعنی 21، 22، 23، 24 مئی 2026 سے سالانہ مجالس درگاہ عالیہ نجف ہند جو کہ پورا ڈسٹرکٹ بجنور میں منعقد ہوں گی، زیر صدارت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب کے زیر قیادت زیر صدارت ان 4 روزہ مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں قبلہ سے جاننا چاہوں گا کہ اس برس جو مجالس ہو رہی ہیں جس میں علماء کرام بڑی تعداد میں ہر برس شرکت کرتے ہیں اور مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب کی 5ویں کوآرڈینیشن شپ میں یہ مجالسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا انتظام اور کیا اہتمام آپ کی جانب سے کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اب تو وہاں پر اپنی مصروفیت کی وجہ سے کئی سال سے شریک بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اس سال دیکھیے اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے شرکت ہو۔ تو انتظامات کے بارے میں تو ہم نہیں بتا سکتے کہ وہاں کے جو انتظامیہ ہے وہی اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے، لیکن ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہاں پر انتظام بہتر سے بہتر ہو اور اچھا وہاں پر انتظام ہو۔ خاص طور سے جو علماء کرام آتے ہیں، جو مولوی حضرات آتے ہیں، ان کے لیے شکایت ہے کہ ان کے ساتھ زحمت کچھ ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کو کوئی زحمت نہ ہو، ان کے ٹھہرنے کا مقام جو ہے وہ آرام دہ اور اچھا ہو۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ صاحب کہ وہ فلاں کو پڑھوا دیا گیا، فلاں کو نہیں پڑھوا دیا گیا، تو کبھی کبھی نام آتا ہے صاحب نام کٹوا دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تو ایک معیار بخالی بتایا ہے کہ کوئی جو بلائے جائے، جو بھی علماء ذاکرین خطبہ، اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ وہ مرجعیت کے خلاف نہ ہو۔ ایسے کسی شخص کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پر وہ مرجعیت کے خلاف ہو، مجتہدین کے خلاف ہو، علماء کے خلاف ہو، امامے کے خلاف ہو اور وہاں ہمارے رہبر انقلاب کے خلاف ہو۔ اس کے بعد وہاں جا کر وہ پڑھے وہاں پر اور اپنے پبلک کو وہاں پر بہکائے اور نامناسب باتیں وہاں پر کرے، تو یہ ہمارا کرائٹیریا ہے۔ اب اس کرائٹیریا پہ جو بھی پورا اترتا ہے اس کو وہاں پر بلایا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ معیار جو ہے وہاں کا بہت بلند ہوتا ہے، لہٰذا اس معیار کے لحاظ سے ہندوستان کا ایک سب سے عظیم اجتماع اور خطبہ وہاں پر ہونا چاہیے، لہٰذا یہ جو ہے اسی پر وہاں دھیان رکھا جاتا ہے، تو کہ جو بھی معیار کے مطابق بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ مرجعیت کے اور اس کے اس طرح کے جو انقلاب کے خلاف نہ ہو اور وہ اجتہاد کے خلاف نہ ہو۔ ایسے لوگ اگر وہاں آئیں گے تو ان کے لیے بالکل ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر آ کر وہ اپنی کوئی بات اس طرح سے رکھیں۔ یہی بات ہوتی ہے، ورنہ کہ ہر ایک کو کھلی دعوت ہے وہاں کے اوپر آئے اور اپنا بیان کرے۔ وہاں کے اوپر بہت سے ایسے آ جاتے ہیں جن کو نام نہیں ہوتا پوسٹر میں، اس کے بعد وقت ہوتا ہے تو ان کو پڑھوا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوسٹر میں نام ہو تبھی ان کو پڑھوایا جائے۔ بہت سے ایسے مثالیں ہیں کہ وہ آئے تشریف لے آئے کوئی کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کہ بالکل پڑھیے، اور وہ شرط یہی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ وہ مرجعیت کی اور انقلاب اسلامی ایران کے اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس طرح کے غلط ان کے فکر و سوچ نہ ہو کہ جس سے عوام بہک جائے اور عوام کو جو ہے اس کو غلط راستے پہ لگا دیا جائے۔ بس یہی ہمارا معیار، اس کے علاوہ ہم نہ کسی کے مخالف ہیں نہ ہم کسی کے دشمن ہیں۔ دیکھا گیا ہے کیونکہ درگاہ عالیہ نجف ہند ایک ہندوستان کا ایسا اجتماع ہوتا ہے، ایسی مجالسیں ہوتی ہیں جہاں پر پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ، کیونکہ موسم بھی بڑا سخت گرم ہوتا ہے اور وہاں پر انتظام اور اہتمام بظاہر ہے کہ جتنے وہ کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پورے ہندوستان کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، ہر بستی سے لوگ شرکت کرتے ہیں، تو خصوصی پیغام کیا ہونا چاہیے جس سے ہماری ملت اور ہمارے ملک کو فوائد ہوں؟ اس سے دیکھیے بہترین مرکز بن سکتا ہے جوگی پورہ، اور وہاں پر ماشاءاللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اتنی آمدنی وہاں سے ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی بڑا ادارہ وہاں کا قائم کر سکتے ہیں۔ وہاں کے اوپر کوئی بڑا انجینئرنگ کالج بن سکتا ہے، وہاں کے اوپر کوئی بڑا ادارہ بن سکتا ہے، وہاں پر کوئی بڑا مدرسہ بن سکتا ہے۔ اور اب تک کوئی اتنے برس ہو گئے، پتہ نہیں 100 سال سے مجلسیں ہو رہی کب سے ہو رہی ہو، لیکن آج تک کوئی ایسا کام وہاں سے نہیں ہو سکا ہے جس کی کہ جو بنیادی حیثیت تک مجلسیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر سب تتر بتر ہو گئے اور اس کے بعد پھر اگلے سال کا انتظار ہو رہا ہے کہ اگلے سال مجلسیں ہوگی،
لیکن وہاں پر جب مرکزیت اس کو بنانا ہے تو پھر ہم کو وہاں پر کوئی اچھا ادارہ، کوئی بڑا ادارہ جس سے قوم کے جوانوں کو، قوم کے بچوں کو فائدہ پہنچے، بے شک بہت اچھی بات ہے. وہاں پر ایسا بن جائے تو پھر وہ اس کو مرکزیت حاصل ہو جائے گی وہاں کے اوپر، اور اس کا جو ہے وہ قوم کے بچوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. پھر جو وہاں کے سلسلے میں شکایتیں ملتی رہتی ہیں کہ عام دنوں میں شکایتیں مل جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ سب شکایتیں بھی وہاں پر ختم ہو جائیں گی اگر وہاں پر مستقل کوئی وہاں پر ادارہ، کوئی مستقل کوئی وہاں کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز وہاں پر قائم ہو جائے کہ جو جیسے مدرسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، دونوں چیز ہونا چاہیے. آج کل کے زمانے میں دونوں چیزیں ضروری ہیں، دنیاوی تعلیم بھی بے انتہا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے. ایسے انسٹیٹیوٹ قائم ہو وہاں پر کہ جس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے اور دینی تعلیم بھی ہو. ایسا اگر قائم ہو جائے تو تب تو سمجھتے ہیں تب مجلس ہوگا تو اصل مقصد انشاءاللہ پورا ہو بہت جائے گا. اچھی بات کی آپ نے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس قدم کو آپ کے ہی دست مبارک سے انشاءاللہ انجام پائے اور آپ ہی حکم دیں. جو بھی کمیٹی ہے، جو بھی ذمہ داران ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی بات کا ایک وزن ہے اور آپ کی بات کی ایک اہمیت ہے. اس کے حوالے سے وہاں پر میں جو ذمہ داران ہیں اس بات پر غور کریں، جیسا کہ آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب نے فرمایا یقیناً. اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ بہتر انتظام اور اہتمام جیسا کہ قبلہ نے فرمایا وہاں پر رہیں گے. آپ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور مجالس کی تاریخ یاد رکھیں انشاءاللہ 21، 22، 23، 24 مئی 2026. میں بھی عرض کر دوں کہ 21 سے لے کر 24 مئی تک، 24 مئی تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوں گے. مومنین کرام سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور وہاں جو بھی وہاں کے پروگرام ہو اس میں تعاون بھی فرمائیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ.